اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ سادات مومنین، تاریخ اسلام کے اندر کچھ دن ایسے گزرے ہیں جو کہ مومنین پر بہت زیادہ کرب والے، بہت زیادہ دکھ والے، بہت زیادہ مصیبت والے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دن 10 شوال 329 ہجری کا تھا کہ جس دن اس مخلوق کی غلطیوں کی وجہ سے، اس مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے، اس مخلوق کی بے وفائی کی وجہ سے حجت خدا کو پردہ غیبت میں جانا پڑا، اور باقاعدہ غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا جو اس وقت تک جاری ہے۔ اب غیبت حجت خدا کو، جو قادر مطلق ذات ہے، جو ہر چیز پہ اختیار رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حدیث کے اندر یہ بات واضح ملتی ہے کہ یہ کائنات معصوم کی ہتھیلی کے مثل ہے۔ جس طرح معصوم اس ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ تو جو اتنی قادر ذات ہے، جو اتنی قدیر ذات ہے، اس ذات کو پردہ غیبت کیوں پردہ غیبت میں جانا پڑا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات کتب غیبت کے اندر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے آج ایک وجہ کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جہاں پہ بہت ساری وجوہات غیبت کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو سب سے زیادہ سخت ہے اور جو وجہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہمیت کی حامل ہے، وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین کا امتحان ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری روایات، جو دوست احباب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ مومنین کو دور غیبت میں کس طرح آزمایا جائے گا۔ ایک دو روایات آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور غیبت اتنی مشکل ہوگی کہ اس میں شیعو تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے زرارہ سے فرمایا کہ زرارہ دور غیبت میں شیعوں کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحان کے بعد پتہ چلے گا کہ کون خالص شیعہ ہے اور کون فقط بناوٹی شیعہ ہے۔ اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اتنے مشکل حالات سے گزرو گے کہ صبح تم ہمارے دین پہ ہوگے، رات کو کافر ہو جاؤ گے۔ رات کو تم میں سے کوئی بندہ ہمارے دین پہ ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس طرح ہوگی کہ جس طرح آنکھ میں سرما ڈالا جائے۔ جب آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، وہ سرما آنکھ میں ڈلتا ہوا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن کب وہ سرما انسان کی آنکھ سے نکل جاتا ہے انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ معصوم نے فرمایا آخری دور میں بھی تمہاری حالت کچھ اسی طرح کی ہوگی۔ تم کب ہمارے دین سے نکل جاؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مولا پھر اس کا حل؟ دو روایات ملتی ہیں دور غیبت میں کہ آپ اس دور غیبت میں کس طرح اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک میرے امام نے فرمایا کہ آپ دعائے معرفت پڑھیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ایک یہ دعا پڑھیں۔ دوسری میرے امام نے فرمایا کہ آپ دعائے غریق پڑھیں۔ مولا دعائے غریق کون سی؟ تو امام نے فرمایا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دو دعائیں پڑھنے سے معصوم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ دشمن کے بہکاوے سے بچے رہیں گے۔ تو اختتام پہ میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے وہ روز سعید جلدی آئے، یہ دور غیبت ختم ہو، منتقم کی پاک ذات کا ظہور ہو، آل محمد کے گھر سے غم دور ہوں، آل محمد کی خوشیاں آئیں۔ آمین بحق محمد و علیہ اجمعین صلوات اللہ علیہ وسلم۔